کسی میرے بھائی نے سوال کیا جی کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میرے اپنے بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں جبکہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ میرے بھائی، کبھی غیروں نے بھی تنگ کیا؟ ہمیشہ اپنے ہی تنگ کیا کرتے ہیں، غیر کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ غیروں کو آپ سے کیا غرض ہے؟ غیروں کو آپ سے کیا مطلب ہے؟ تو اپنے ہی ہمیشہ تنگ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ صبر کریں، آپ برداشت کریں اور اس کا جواب نہ دیں بلکہ معاف کرتے جائیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اپنے ابتدا سے دیکھ لیں نا، آغاز سے ہی دیکھیں۔ آپ یہاں سارے بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا قتل کسی غیر نے غیر کا نہیں کیا تھا، اپنے نے اپنے کا ہی کیا تھا، بھائی نے بھائی کا قتل کیا تھا۔ اس پہ میرا ایک ویڈیو کلپ بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ پہلا قتل کسی غیر نے غیر کا نہیں کیا تھا، بھائی نے بھائی کا کیا تھا۔ یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے غیر تو نہیں تھے، اپنے ہی تھے، اپنے بھائی تھے۔ چھوڑے باقیوں کو، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پہ مجبور کرنے والے غیر تو نہیں تھے، اپنے تھے۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ چاچے تھے۔ آقا کریم کو سب سے زیادہ تکالیف دینے والے غیر تو نہیں تھے، اپنے تھے۔ آپ معاف کر دیں۔ نہیں، بھولنے کا میں نے کب کہا؟ انسان بھول تو سکتا ہی نہیں، معاف تو کر سکتے ہیں۔ معاف یہ کرنا ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں۔ انسان بھول نہیں سکتا۔ جو کسی کو تکلیف دیتا ہے نا، اور وہ جہاں بیٹھ کے جس جگہ پہ اس نے وہ بات کی ہوتی ہے، تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، وہ سارا یاد ہو جاتا ہے جب وہ بندہ سامنے آتا ہے۔ میں نے بھولنے کا نہیں کہا، میں نے معاف کرنے کا کہا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن انسان بھولتا نہیں ہے، سب یاد ہو جاتا ہے جب وہ بندہ سامنے آتا ہے، سب ریکال ہو جاتا ہے۔ ہندا نے اسلام قبول کر لیا تو جب آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتی تو آقا فرماتے، ہندا میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، مجھے میرے چچا امیر حمزہ کی یاد آ جاتی ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ تو انسان بھولتا ہے ہی نہیں، لیکن معاف کرتے۔ اور میرے بھائی، دل برداشتہ نہ ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب اللہ آپ کو کوئی مقام دے گا، کوئی مرتبہ دے گا، تو وہی لوگ جو آج آپ کی مخالفت کرتے ہیں، کل آپ کے پیچھے لشکر کی صورت میں کھڑے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں جو شخص ہے نا وہ میرا بھائی ہے، کوئی کہے گا فلاں شخص میرا کزن ہے۔ یہ وقت آئے گا،
تو آپ معاف کرتے جائیں اور سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور دوسرا سوال میرے بھائی نے پوچھا ہے جی کہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے، یہ متعدد بات بتا چکا ہوں جی، کہ جب آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، تو کچھ لوگ انگوٹھا چومتے ہیں۔ تو یہ کہیں حدیث میں یا کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی انگلی چومی، لیکن وہ بھی ضعیف روایت ہے۔ اب جو حضرات چومتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھے میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آیا، آپ کا چہرہ مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں نظر آیا، تو انہوں نے فوراً چوم لیا۔ پہلے تو بتایا کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں میں بتا چکا ہوں کہ وہ شہادت کی انگلی کی، لیکن وہ بھی ضعیف ہے۔ چلے مان لیتے ہیں ایک منٹ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھا چوما، کہ آقا کا چہرہ انہیں اپنے انگوٹھے میں نظر آیا۔ تو پھر میرے بھائیوں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر صدیق جیسے اوصاف پیدا کرو نا، پھر اپنے اندر بھی صدیق جیسے اوصاف پیدا کرو، پھر صدیق جیسا عشق بھی لے کے آؤ، پھر صدیق جیسی محبت بھی کرو، پھر اپنی نسبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑو، پھر اپنے نام کے ساتھ جہاں اور بہت کچھ لکھتے ہو، میں کسی کی ترجیحات پہ نہیں جاتا، جہاں اور بہت کچھ لکھتے ہو وہاں ساتھ لکھو نا صدیقی، کیوں نہیں لکھتے؟ وہاں لکھو فاروقی، عمر فاروق سے نسبت رکھو، وہاں لکھو عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھو، وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نسبت رکھو۔ پہلی چیز، اگر انگوٹھے صدیق اکبر نے چومے، فرض کیا، تو پھر اپنے اندر صدیق جیسے اوصاف لے کے آؤ، پھر صدیق جیسے عاشق بنو۔ اور دوسری ایک چیز بڑی موٹی سی بتا رہا ہوں کہ یہ چیز عقل بھی اسے تسلیم نہیں کرتی، بولے نا، وہ اس لیے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا اگر کوئی نام لے، جو عاشق ہے، عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو عاشق کیا کرتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ جن ہونٹوں سے میرے محبوب کا نام نکلا ہے میں ان ہونٹوں کو چوموں۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ نام جس کے ہونٹوں سے نکلا وہ کوئی اور نام ادا کر رہا ہے اور چوم آپ اپنے انگوٹھے رہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اور میری بیوی، سوال نمبر 3 ہے جی، السلام علیکم، میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، کوئی وظیفہ قابو کرنے کا، اچھا بیوی کو قابو کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ میرے بھائی اس پہ میرا ایک پورا کلپ ہے، آپ اس کو سنیں، اور پھر میں آزرائے مذاق کہا کرتا ہوں کہ آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے لکھیں کہ بیوی کو قابو کرنے کا وظیفہ، اگر آپ کو پتہ چل جائے مجھے بتا دینا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے، اور یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے۔
اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ نسل بھی آگے چلانے پہ قادر تھا۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے بیوی کو پیدا کیا، یہ اس کائنات کا پہلا رشتہ ہے۔ اسی لیے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میاں بیوی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، دوبارہ راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ پھر بھائی اپنے جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں، جس باس کے سامنے کے نیچے آپ کام کرتے ہیں، وہ بھی تو آپ کو باتیں کر دیتا ہے، وہ باتیں سنا دیتا ہے، آپ اس کی بھی تو سہتے ہیں۔ تو چند لمحوں کے لیے، چند منٹ کے لیے اگر بیوی آپ کو کچھ کہہ دے تو چپ ہو جایا کرو، سہ جایا کرو۔ مرد کا اللہ نے ظرف بڑا بنایا ہے، مرد کا جگرا اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، میرا ایک پورا کلپ ہے، اس پہ آپ وہ سن لیجئے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ انبیاء عورت کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن کسی عورت پر اللہ نے کتاب نازل نہیں کی۔ مرد کا جو ظرف ہے، مرد کا جگرا جو ہے، مرد کی سوچ یہ بڑی ہے، یہ برداشت کرنا اس سے زیادہ آتا ہے، یہ برداشت کر لیتا ہے، یہ برداشت کرتا ہے، سہ جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سہ جایا کریں، اور آپس میں اگر وہ کچھ بات کہہ بھی دیتی ہے تو چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ۔ یہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اس میں کوئی انا نہیں آنی چاہیے۔ انا جب آتی ہے تو رشتے ٹوٹتے ہیں۔ انا نہ لائیں۔ انا تو اس رشتے میں ہوتی ہے نا جس میں کوئی پردہ ہو۔ میاں بیوی میں پردہ کیا ہے؟ کوئی پردہ نہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں۔ اور پھر گھر میں سکون کے لیے ایک آزمودہ نسخہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے گھر کو سجدہ گاہ بناؤ۔ جس گھر میں سجدہ ہوتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور جہاں شیطان داخل نہیں ہوگا وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اپنے گھر سے جھوٹ کو نکال دو اور غیبت کو نکال دو۔ یہ دو کام کر دو، آپ کا گھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ ہوگا، محبت گھر میں ہوگی انشاءاللہ۔ جھوٹ اور غیبت کو اپنے گھر سے نکال دو اور اپنے گھر کو سجدہ گاہ بناؤ۔ جس گھر میں جھوٹ نہیں ہے، جس گھر میں غیبت نہیں ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اور جہاں شیطان داخل نہیں ہوگا وہاں بتائیں نا پھر لڑائی جھگڑا ہوگا کیسے ہوگا؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ ویسے مجھے ایک حکایت یاد آ گئی، لیکن ہے بڑی سبق آموز۔ کہتے ہیں کہ شیطان دربار لگاتا ہے اور وہ اپنے جتنے بھی اس کے چیلے ہوتے ہیں نا ان سے رات کو پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ہر کوئی بتاتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ میں نے آج قتل کروایا، کوئی بتاتا ہے میں نے آج ڈاکہ ڈلوایا۔ وہ سب کو کہتا ہے جو قتل کروایا ٹھیک ہے بیٹھ جا، جو کہتا ہے میں نے ڈاکہ ڈلوایا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ بڑے بڑے گناہوں پہ وہ خوش نہیں ہوتا، لیکن ایک آتا ہے وہ بڑا کمزور سا ہوتا ہے، مریل سا ہوتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، آج بس یہی کام کیا ہے اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا، میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی۔ تو وہ شیطان جو بڑا ہے نا وہ اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے، تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے، تو نے میاں بیوی میں لڑائی نہیں کروائی، تو نے دو خاندانوں میں لڑائی کروا دی۔ تو آپ مرد ہیں، سہ جایا کریں۔